ایپیسوڈ 42۔ بادل ناخواستہ جان اٹھا اور فوراً ہی گر گیا کیونکہ چند گولیاں اس کے سر سے محض چند انچ کے فاصلے سے گزری تھیں۔ مروا دیا، وہ چلایا۔ میں نے جوابی فائر کیا۔ اس کے ساتھ ہی 3 اطراف سے ہم پر فائرنگ کی جانے لگی۔ میں نے مایوسی سے سر ہلایا۔ وہ مہلت جس میں ہم فرار ہو سکتے تھے جان کو تلاش کرنے میں ضائع ہو گئی تھی، اور اب کوئی معجزہ ہی ہمیں مرنے سے بچا سکتا تھا۔ فائرنگ کا انداز بتا رہا تھا کہ ہمیں مکمل طور پر گھیر لیا گیا ہے اور فرار کی کوئی راہ باقی نہیں رہی۔ جان نے اچانک یاد دلایا، سیٹلائٹ فون دو، میں جنوبی افریقی فوج کے کرنل بوگارٹ کو کال کروں گا۔ کون ہے یہ اور تم اسے کیسے جانتے ہو؟ سوال جواب بعد میں کرنا، ابھی مسئلہ جان بچانے کا ہے۔ اس علاقے میں اکثر جنوبی افریقہ کے آرمی ہیلی کاپٹر گشت کرتے رہتے ہیں، ممکن ہے ان میں سے کوئی ہماری مدد کو آ جائے۔ اگرچہ مجھے یقین نہیں تھا کہ جان کسی ایسے شخص کو کال کرے گا، عین ممکن تھا وہ اپنی تنظیم کے کسی بڑے کو کال کر دیں۔ بہرحال اس وقت جان پر بنی تھی اور جان بچانے کے لیے سب کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اسے فون دے دیا اور وہ نمبر ڈائل کرنے لگا۔ یہ بات قابل غور تھی کہ وہ جنوبی افریقی فوج کے کسی کرنل بوگارٹ سے تعلقات رکھتا تھا کہ اس کا نمبر بھی جان گرے کے علم میں تھا، مگر اس وقت میں غور و خوض کے بجائے اپنی پوری توجہ گوریلوں پر مرکوز کیے تھا۔ وہ بے خبری میں نزدیک نہ آ جائیں جہاں ہم گڑھے میں ہونے کے باوجود ان کی زد پر آ جائیں۔ کرنل بوگارٹ، میں جان گرے بول رہا ہوں، جان نے چلا کر کہا۔ فائرنگ کے شور میں اسے چلا کر ہی بات کرنا پڑی۔ پھر وہ چیخ چیخ کر اسے اپنی بپتا سنانے لگا۔ اس نے کرنل سے مدد کی درخواست کی۔ پھر اس نے سیٹلائٹ فون کے GPS پر اپنی پوزیشن دیکھ کر کرنل کو اس سے آگاہ کیا۔ پھر جان نے فون بند کر کے میری طرف دیکھا۔ وہ آ رہے ہیں، کرنل نے وعدہ کیا ہے 15 منٹ کے اندر 2 عدد گن شپ ہیلی کاپٹر ہماری مدد کے لیے یہاں ہوں گے۔ میں نے ایک جانب چند گولیاں چلائیں جہاں مجھے جھاڑیوں میں حرکت محسوس ہوئی تھی، اور جان سے پوچھا، کرنل سے تمہاری واقفیت بتا رہی ہے کہ وہ بھی شاید متعصب قسم کا سفید فام ہے؟ کرنل بوگارٹ حکومت میں اہم مقام رکھتا تھا۔ اس نے سیاہ فاموں کی تحریک کو کچلنے کے لیے شاندار کارنامے انجام دیے۔ افسوس کہ دنیا میں ہماری سرپرست طاقتیں دھوکہ کھا گئیں، ورنہ اس ملک پر آج بھی ہماری حکومت ہوتی۔ میں ہنس پڑا۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جان نے معمن ایک طرف دھڑا دھڑ فائرنگ کی۔ اس طرف سے آنے والی چیخ نے بتایا کہ اس کی فائرنگ رائے گا نہیں گئی۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ تم لوگوں نے اپنا ہر کام خدا پر چھوڑ رکھا ہے۔ ہاں، ہم ہاتھ سے زیادہ زبان ہلانے کے قائل ہیں، میں نے خفت سے کہا اور سر نیچے کر لیا۔ اب گولیاں گڑھے سے چند انچ اوپر گزر رہی تھیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ 3-4 افراد خاصے پاس سے فائرنگ کر رہے تھے، اور وہ شاید آہستہ آہستہ ایڈوانس بھی کر رہے تھے۔ میں نے جان سے پوچھا، مزید کو دستی بم ہے؟ ایک رہ گیا ہے۔ اس نے جیب سے بڑے سیب کے سائز کا دستی بم نکال کر میرے حوالے کیا اور خود سیٹلائٹ فون پر کال ملانے لگا۔ کرنل نے غالباً اسے پھر بہلاوا دے دیا تھا۔ میں نے دستی بم کی پن نکالی اور 4 تک گن کر اسے اندازے سے اس طرف اچھال دیا جہاں 4-5 افراد موجود ہو سکتے تھے۔ فائرنگ کا سب سے زیادہ زور اسی طرف تھا۔ دھماکے کے ساتھ فائرنگ رک گئی اور 2-3 افراد چیخے بھی۔ میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ اگر کرنل بوگارٹ بہلاوا نہیں دے رہا تھا تو ہمارے لیے اتنی مہلت کافی تھی۔ میں سوچ رہا تھا، دشمن نے ہمارے خاتمے کے لیے اب تک دستی بم استعمال کیوں نہیں کیے؟ ادھر یہ خیال ذہن میں آیا، ادھر ایک دستی بم آ کر گڑھے میں گرا۔ ہم دونوں بوکھلا گئے۔ جان نے ایک عجیب بھگیائی سی آواز بھی نکالی، مگر پھینکنے والے نے پن نکالتے ہی بم پھینک دیا تھا۔ گننے کی زحمت نہیں کی تھی، اس لیے ہم مرحوم ہونے سے بچ گئے۔ میں نے ناقابل بیان پھرتی سے دستی بم اٹھا کر اس طرف پھینک دیا جہاں سے آیا تھا، جیسے بیرنگ خط وصول نہ کرنے پر واپس آ جاتا ہے۔ قضا اس کی آئی تھی جس نے دستی بم کی پن نکالی تھی۔ میں نے اسے دھماکے کے ساتھ فضا میں بلند ہوتے دیکھا۔ اس کے پاس شاید اور بھی دستی بم تھے، کیونکہ پھر لگاتار دھماکے ہوئے تھے اور مرنے والے کی لاش پرزے پرزے ہو گئی تھی۔ اس کی ایک عدد انگلی آ کر ہمارے سامنے گری۔ اس حادثے نے گوریلوں کو دیوانہ کر دیا۔ انہوں نے اتنی شدت سے فائرنگ کی کہ ہم گڑھے سے 1 انچ بھی اوپر سر کرتے تو بے سر کے رہ جاتے۔ جان دبی زبان میں کرنل کو گالیاں دے رہا تھا، اور میں نے کلمہ شریف پڑھنا اور خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا مناسب سمجھا، کیونکہ کسی بھی وقت فرشتہ اجل ہمیں لے جانے کے لیے آ سکتا تھا۔ بلکہ شاید اس کے پروں کی پھڑپڑاہٹ بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی، الوداع ناپائیدار دنیا، الوداع۔ مگر نہیں، میں نے شاید عجلت سے کام لیا تھا۔ پروں کی پھڑپڑاہٹ ایک دوسرے فرشتہ اجل کی تھی۔ یہ جنوبی افریقی فوج کا جدید ترین گن شپ ہیلی کاپٹر تھا جو ہمارے اوپر ذرا دائیں طرف سے گولیاں برساتا گزر گیا۔ اسے دیکھتے گوریلوں میں کھلبلی سی مچ گئی۔ وہ چیخ چیخ کر افریقی زبان میں ایک دوسرے سے کچھ کہنے لگے۔ کئی گنوں کا رخ گن شپ کی طرف ہو گیا تھا، مگر یہ عام خودکار رائفلیں اس بھاری گن شپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ واپس پلٹا اور گولیاں برساتا اس طرف آنے لگا۔ میں نے تشویش سے اس کی طرف دیکھا۔ ایسا نہ ہو گوریلوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی بھون کر رکھ دے۔ خود جان کے ذہن میں بھی یہی خدشہ تھا۔
اس نے کرنل کا نمبر ملانا چاہا لیکن اس بار رابطہ ممکن نہ ہو سکا۔ شاید گن شپ میں مواصلاتی آلے جام کرنے کا کوئی سسٹم بھی تھا۔ گن شپ نے پاس آ کر ذرا رخ بدلا اور ہمارے ارد گرد موجود گوریلوں کا شکار کرنے لگا۔ ان کی چیخیں اور فرار کے لیے چیخوں پکار صاف سنائی دے رہی تھی۔ گن شپ کے نچلے حصے میں 4 نالی مشین گن تھی جو 1000 راؤنڈ فی منٹ سے زیادہ فائر کرتی ہے۔ اس کے دونوں پہلوؤں پر راکٹ اور میزائل لگے تھے۔ انجن کی آواز اتنی نہیں تھی لیکن مشین گن سے قیامت خیز شور بلند ہو رہا تھا۔ مرنے والے گوریلوں کی آواز سن کر جان گرے بھی جوش میں آ کر اٹھنے جا رہا تھا کہ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ کیا حماقت ہے، ابھی کو پاس موجود ہوا نا تو مارے جاؤ گے۔ جب تک گن شپ گولیاں برسا رہا ہے یہ جگہ خطرے سے خالی نہیں۔ کوئی سفید کپڑا ہے؟ میرا انڈرویئر سفید ہے، وہی نکالو۔ اگر گن شپ کی گولیوں سے بچنا ہے تو انہیں سفید کپڑا دکھانا ہوگا، ورنہ اس وقت حلیہ ایسا ہو رہا ہے کہ شاید گن شپ کے پائلٹ کو ہم بھی سیاہ فام گوریلے نظر آئے۔ میں نے چہرہ دوسری طرف کیا اور جان نے بازو کی تکلیف کے باوجود بے حد پھرتی سے اپنے انڈرویئر نکال لیا۔ میں نے اسے لہرانے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ نیک کام تم خود کرو ورنہ میں تو اس کی بو سے بے ہوش ہو جاؤں گا۔ مرو گے نہیں تم، جان خفگی سے بولا اور خود اپنا انڈرویئر لہرانے لگا، مگر گن شپ نے ہمارا رخ نہیں کیا۔ وہ گوریلوں کا تعاقب کر کے انہیں ٹھکانے لگا رہا تھا۔ پھر اس سے راکٹ بھی چلے اور غالباً گوریلوں کی گاڑیاں تباہ ہونے لگی۔ ابھی ایک ہی گن شپ گوریلوں کے لیے بلائے ناگہانی سے کم نہ تھا کہ ایک اور گن شپ اور اس کے ساتھ ایک عام مسافر بردار ہیلی کاپٹر بھی وہاں آن پہنچے۔ اسے دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا تھا کیونکہ اس ہیلی کاپٹر پر کسی قسم کا نشان نہیں تھا۔ میں نے جان کا بازو پکڑا۔ یہ کس کا ہیلی ہے؟ اس پر جنوبی افریقہ کی فوج کا نشان نہیں ہے۔ ممکن ہے کوئی سویلین ہیلی ہو، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، یہ ہماری مدد کے لیے آئے ہیں۔ وہ لاپرواہی سے بولا، ہماری مدد یا تمہاری مدد کے لیے؟ میں نے یکدم اس پر گن سیدھی کر لی۔ رائفل رکھ دو جان گرے۔ احمق مت بنو، میں نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا ہے۔ تب یہ بے نشان ہیلی کس کا ہے؟ مجھے کیا معلوم؟ اس نے رائفل نیچے رکھ دی۔ تم یہ بات کیوں بھول جاتے ہو کہ تم مجھے نہیں مار سکتے، ورنہ خود معلوم ہے مجھے، لیکن میں تمہارے دائیں پاؤں کے گھٹنے پر 2 عدد گولیاں مار دوں تو تم مرو گے نہیں، لیکن ساری عمر لگڑ بھگے کی طرح چلو گے۔ اس لیے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ ممکن ہے یہ ہیلی بھی بوگارڈ نے بھجوائے ہوں، لیکن میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ میں دوبارہ اس جزیرے پر جانا پسند نہیں کروں گا۔ جان نے معنی خیز انداز میں میری طرف دیکھا۔ عبید صلاح اور احمد بربری کے لیے بھی نہیں؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ دونوں اب تک جزیرے میں ہیں۔ مجھے معلوم ہے عبید اس جزیرے کو تباہ کرنے کی فکر میں ہے۔ احمد بربری بھی ہمیں بے شمار نقصانات پہنچا چکا ہے۔ اس کے باوجود میں انہیں زندہ سلامت جزیرے سے نکلنے کا موقع فراہم کروں گا۔ میں چند لمحے کے لیے دنگ رہ گیا تھا۔ جان کے منہ سے سننے سے پہلے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ عبید صلاح کے عزائم کے بارے میں اتنا جانتا ہے۔ تم جانتے ہو وہ جزیرے کی تباہی چاہتا ہے اس کے باوجود؟ کیونکہ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ جان نے میری بات کاٹی۔ اس جزیرے کی تباہی سے میرے کئی دشمن گمنامی کے اندھیروں میں ڈوب جائیں گے۔ ان کے ہٹنے پر مجھے آگے بڑھنے کا موقع ملے گا، اس لیے میں تم سے تعاون مانگ رہا ہوں۔ اس جزیرے پر واپسی جتنی ضروری ہے وہ تم نہیں جانتے۔ تمہیں لے کر وہاں صحیح سلامت پہنچ جانا میرا کارنامہ شمار ہوگا، میرا رتبہ بلند ہوگا اور میری وجہ سے عبید اور اس کے ساتھیوں کو کام کرنے میں آسانی ہوگی۔ میں تمہیں سب کچھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے اس جگہ کوئی خفیہ طور پر ہماری باتیں نہیں سن رہا ہے۔ جان کی باتیں قابل غور تھی، لیکن اس کی باتوں پر بھروسہ کر کے دوبارہ اس چوہے دان میں پہنچ جانا حماقت ہی ہوتی، اس لیے میں نے جان کو نہتہ کر دیا۔ اگر مجھے یقین آ گیا کہ بے نشان ہیلی کاپٹر کا تمہاری شیطانی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں تو میں یہ ہینڈز اپ ختم کروں گا۔ فی الوقت میں تم پر کسی صورت اعتبار نہیں کر سکتا۔ گن شپ فضا میں لہرا رہے تھے اور بے نشان ہیلی ہم سے کوئی 40-50 گز دور زمین پر اتر گیا۔ پھر کسی نے میگا فون پر کہا، جان گرے، اگر تم میری آواز سن رہے ہو تو اس ہیلی کاپٹر کی طرف آؤ، راستہ صاف کر دیا گیا ہے۔ یہ کسی فوجی کا تو انداز نہیں ہے۔ میں نے مشکوک انداز میں جان کی طرف دیکھا۔ چل کر دیکھ لو، پتہ چل جائے گا۔ وہ جھنجھلا گیا۔ چلنا تو تھا، اگر کچھ چالاکی ہوئی تو کئی اور لوگ مارے جائیں گے، اس سے تمہارا ریکارڈ بھی خراب ہوگا۔ میں نے اسے خبردار کیا۔ وہ ایک لمحے کو ہچکچایا۔ پلیز کوئی غلط کام مت کرنا، تم میرے لیے ضروری ہو، ان لوگوں کے لیے نہیں، اور تم مسلح گن شپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کوئی غلط حرکت میری جانب سے نہیں ہوگی، لیکن کسی نے مجھ سے میرے ہتھیار لینے کی کوشش کی تو پھر کسی گڑبڑ کی ذمہ داری اس پر ہوگی۔ جان نے گہری سانس لی اور سر ہلاتا ہوا اٹھ گیا۔ اس نے بدستور اپنی انڈرویئر لہرانا جاری رکھا۔ ہیلی کاپٹر کے گردش کرتے پنکھوں سے تیز ہوا کے جھونکے بے پناہ اڑ رہے تھے اور چند گز سے آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں جان کے پیچھے تھا۔ گرد کی وجہ سے آنکھیں کھلی رکھنا دشوار ہو رہا تھا۔ اگرچہ ہیلی کاپٹر سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ راستہ محفوظ بنا دیا گیا ہے، اس کے باوجود میں محتاط تھا۔
यहाँ पर कई घनी झाड़ियां थीं जिनमें बच जाने वाले गोरीलों की मौजूदगी ऐन मुमकिन थी। जॉन की राइफल गड्ढे में रह गई थी। मैंने अपनी राइफल छाने पर टांग रखी थी और पिस्तौल पतलून में अड़सा था, जहां से मैं उसे एक लम्हे में निकाल सकता था। हम गर्द के तूफान में आंखें मींचे हेली की तरफ जा रहे थे और हमें कतई इल्म नहीं था कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। ये बात बाद में मालूम हुई। ऊपर मंडलाने वाले गनशिप्स में से एक को हारमैन स्टीव नामी नौजवान उड़ा रहा था। उसने अचानक जरा फासले पर जंगल से चलने वाले रॉकेट को देखा जो जमीन पर खड़े हेलीकॉप्टर की तरफ लपक रहा था। RPG-7 ग्रेनेड लॉन्चर किस्म का ये रॉकेट छोटे तैयारों और हेलीकॉप्टर्स के खिलाफ खासा मौसर होता है। अफगानिस्तान की जंग में रूसी साख्ता इस हथियार ने खासी शोहरत हासिल की थी। वहां से दुनिया भर में फैला था। स्टीव ने चिल्लाकर जमीन पर खड़े हेलीकॉप्टर के पायलट को खबरदार करने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि वो कुछ बोलता, रॉकेट ने हेलीकॉप्टर के अकबी हिस्से को निशाना बनाया, जहां बदकिस्मती से हेली का फ्यूल टैंक भी था। अगले ही लम्हे कॉप्टर आग के गोले में बदल गया। मैंने जॉन के सामने से आग की गेंद नमूदार होते देखी। उससे पहले कि हमें शोले छूते, धमाके की लहर ने हमें उठाकर दूर फेंक दिया। जॉन मुझ पर ही आकर गिरा। उसके साथ ही चारों तरफ जलते मलबे की बरसात होने लगी। मैं और जॉन औंधे मुंह जमीन पर लेट गए और अपने सर हाथों से छुपा लिए। अचानक मुझे अपने कूल्हे में तेज चुभन का एहसास हुआ। कोई चीज आकर जोर से लगी थी। अगले 20 मिनट तक हेलीकॉप्टर के टुकड़े उड़ते हमारे इर्द गिर्द गिरते रहे और तकदीर ने एक बार फिर मेहरबानी की जो हमें बचा लिया। हालांकि धमाके के वक्त हम हेलीकॉप्टर से सिर्फ 20-22 गज के फासले पर थे। धमाके के फौरन बाद गनशिप्स में दोबारा हमले शुरू कर दिए, खासतौर से उस जगह को निशाना बनाया जहां से रॉकेट चला था। बाद में वहां से एक गोरीले की गोलियों से छलनी लाश और लॉन्चर मिला। अगले 10-15 मिनट तक गनशिप्स हर मशकूक जगह गोलियां बरसाते रहे, मगर मजीद कोई गोरीला सामने नहीं आया। सब मारे जा चुके थे या फरार हो गए थे। खासी देर बाद हम उठने की हिम्मत कर सके। मैंने सबसे पहले अपना जायजा लिया। जख्म मामूली सा था और वहां कोई धाती शय घुसी हुई थी। मुझे खास तकलीफ नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने उसे निकालने की कोशिश नहीं की। बेचारा हेली का मुख्तसर सा ढांचा बचा था जो अब भी शोलों की लपेट में था। मैंने कॉकपिट के अगले हिस्से में 2 अफराद के ढांचे देखे जो अपनी नशिस्तों पर पड़े राख हो गए थे। उन्हें जान बचाकर निकलने का मौका नहीं मिला था। यही हाल हेलीकॉप्टर के दूसरे अमले का था। 2 लाशें मैंने खस्ता हालत में हेली से चंद कदम के फासले पर देखी। उन लोगों ने बेहतियाती से काम लिया और उजलत में नीचे उतर गए थे। गलती गनशिप्स वालों की थी। उन्होंने जमीन को पूरी तरह क्लियर किए बगैर उस हेलीकॉप्टर को जमीन पर उतरने दिया। नतीजे में कम से कम 4 अफराद मारे गए। गनशिप्स थक हार कर मंडलाने लगे। उन्होंने हर मशकूक जगह अपनी मशीन गनें आजमा ली। बास जगहों पर मारे जाने वाले सियाह फाम गोरीलों के जिस्म नजर आ रहे थे। हेलीकॉप्टर वाले तजुर्बे के पेश नजर मैंने जॉन ग्रे समेत गड्ढे में जाने में आफियत समझी। अगर उनमें से कोई सियाह फाम जिंदा हुआ तो वो हमारे साथ वही सलूक कर सकता था जो कुछ देर पहले किसी गोरीले ने हेली के साथ किया था। जॉन ने फरियादी नजरों से आसमान की तरफ देखा। इस मनहूस जगह से निकलना नसीब होगा भी? क्या यहीं भटकते भटकते मर जाएंगे हम? इस जगह आने के लिए भी मर रहे थे और यहाँ से निकलने के लिए भी बेताब हो। हमारे यहाँ सूरत हाल के लिए एक मुहावरा है, आना अपनी मर्जी से और जाना दूसरे की मर्जी से। जॉन ने मुहावरे में एक नाकाबिले अशात तरमीम की। मैंने महसूस किया कि उस हेलीकॉप्टर की तबाही ने उसे कुछ ज्यादा ही बर अफरोख्ता कर दिया था। मेरा शुबा यकीन में बदलने लगा। उस हेली में जॉन ग्रे की तंजीम के लोग थे और वो उसे ले जाने के लिए आए थे। उस हेली की तबाही पर जॉन के तासुरात कुछ ऐसे थे जैसे उसे कोई जाती सदमा हुआ हो। मैंने उसे तसल्ली दी, फिक्र मत करो, अब हम महफूज हैं, मदद दोबारा आ जाएगी। उसी लम्हे मैंने हेली के इंजनों की गूंज में एक और मशीनी गुर्राहट सुनी। मैं चौंकन्ना हो गया। क्या गोरीले फिर आ रहे थे? मगर गनशिप्स के अंदाज से ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई खतरा हमारी तरफ आ रहा है। मैंने सर जरा बुलंद किया तो जुनूब की तरफ से एक जीप आती नजर आई। मुझे शुबा हुआ कि उसे कोई खातून ड्राइव कर रही थी, क्योंकि हवा में मुझे लहराते कुछ सुनहरी बाल नजर आए थे। लम्हों में उछलती कूदती जीप हमारे सामने थी। जोरदार ब्रेक लगाते ही तरोताजा सी लड़की नीचे कूदी। चरेरे जिस्म के साथ खूबसूरत नक्कुश और सुनहरी बाल, वो कोई मकामी सफेद फाम खातून लग रही थी। उसने जीन्स पर सफेद रंग की पूरी आस्तीन की कमीज पहनी थी जिसके ऊपरी 3 बटन खुले थे। कैन आई हेल्प यू? क्यों नहीं खातून, इस वक्त अफ्रीका की सरजमीन पर तुमको हमसे ज्यादा मदद के काबिल कोई नहीं मिलेगा, तब आ जाओ। उसने जीप की तरफ इशारा किया और उछलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। हमें जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। बज़ाहिर उसकी पेशकश उतनी ही सादा थी जितनी खुद उसकी शख्सियत, लेकिन कुछ बातें काबिल गौर थी। आम लड़कियां ऐसी जगहों से दूर रहना पसंद करती हैं जहां गोलियां चल रही हों, बम फट रहे हों और कुश्तों के पुश्ते लग रहे हों। अगर वो इत्तेफाक से इस सड़क से गुजर रही थी तो उसे अपना सफर सिराते मुस्तकीम में जारी रखना चाहिए था। इसके बजाय वो मैदान जंग में चली आई। क्या उसे इल्हाम हुआ था कि इस जगह 2 मुसीबत ज़दगान उसका इंतजार कर रहे हैं? उसने हमारी तरफ देखा।
جان نے جیپ کی طرف جانے کی کوشش کی مگر میں نے اسے ہاتھ سے روک دیا۔ 1 منٹ، میں ذرا سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ آخر سے کیسے پتا چلا کہ ہم یہاں پر ہیں؟ میری رہنمائی گن شپس نے کی تھی۔ وہ کیسے؟ اور تمہارا نام کیا ہے؟ تم مجھے ورنیلا کہہ سکتے ہو، ورنیلا اسٹیفن، باقی باتیں راستے میں ہوں گی۔ گن شپس نے تمہیں کیسے بتایا؟ اپنے میگا فون سے، اور میں خود بھی ایویشن کی رضاکار ہوں۔ اب آؤ۔ وہ کچھ جھنجھلا گئی تھی۔ سوال بعد میں کر لینا۔ جان اب جیپ کے پچھلے حصے میں بیٹھ گیا۔ ابھی ہمیں طبی امداد اور آرام کی ضرورت ہے۔ محترم خاتون، تمہارا گھر یہاں سے کتنا دور ہے؟ میرا فارم ہاؤس خاصا دور ہے، مگر میں تمہیں نزدیکی طبی امداد کے مرکز پہنچاؤں گی۔ وہ مہارت سے جیپ سڑک پر لے آئی۔ اس نے وہاں ہونے والی تباہی اور بکھری لاشوں کو خاص اہمیت نہیں دی، اور نہ ہی اس کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ وہ کمزور اعصاب کی مالک ہے۔ غالباً آرمی کی تربیت نے اسے مضبوط بنا دیا تھا۔ تم دونوں نے اپنا تعارف نہیں کروایا؟ اس بار اس کے لہجے میں ناگواری تھی۔ میں ہنس پڑا۔ ورنیلا، اتفاق سے ہم دونوں میں سے کوئی انگریز نہیں ہے۔ یہ امریکی ہے اور میں پاکستانی۔ اوہ، وہ ملک جو انڈیا کے پاس ہے، طالبان کا بانی؟ یہ صرف پروپیگنڈا ہے۔ خیر، سیاست کے موضوع پر پھر کبھی بات ہوگی۔ پہلے یہ بتاؤ، پینے کے لیے کیا ہے؟ عقب میں بوتل رکھی ہے، وہ خفگی سے بولی، کیونکہ اپنا تعارف ہم نے اب بھی نہیں کرایا تھا۔ سوری، اس بوتل کو میں بنا اجازت تقریباً خالی کر چکا ہوں۔ جان نے بوتل مجھے تھما دی، جس میں مشکل سے 1/4 لیٹر پانی تھا۔ میں نے اسے گھورا اور پانی حلق سے اتار لیا۔ اگرچہ پیاس کی شدت ایسی تھی کہ میں 2 لیٹر کی یہ پوری بوتل پی جاتا، مگر ذرا سے پانی نے بھی بہت مزہ دیا۔ ورنیلا ڈرائیونگ کے دوران کنکھیوں سے میرا جائزہ لے رہی تھی۔ اچانک وہ بولی، کیا تم انگریز نسل ہو؟ نہیں، میں پاکستانی اور مسلمان ہوں۔ اب اس پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ سوری اگر تمہیں برا لگا۔ اور یہ تم اس طرح مڑ کر کیوں بیٹھے ہو؟ وہ دراصل نیچے ہیلی کاپٹر کا کوئی ٹکڑا لگا ہے۔ میں نے ہچکچا کر کہا، اوہ، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں دیکھ لیتی ہوں۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اسے پہلے نہیں بتایا تھا، پھر جلدی سے بولا، کوئی خاص بات نہیں ہے، پھر ابھی ہم اسپتال بھی پہنچ جائیں گے۔ ابھی تو نہیں، تقریباً آدھا گھنٹہ لگے گا۔ نو پرابلم۔ ایک گن شپ جیپ کے ساتھ ساتھ تھا، غالباً ہماری حفاظت کے لیے کہ گوریلے پھر سے حملہ نہ کر دیں۔ ورنیلا نے کچھ دیر بعد کہا، تم نے اپنا نام نہیں بتایا۔ یوسف علی خان، اور یہ اپنے بارے میں خود بتائے گا۔ جان بتانے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے خاموشی چھا گئی۔ خاصی دیر بعد ورنیلا نے اگلا سوال کیا، تمہارے گلے میں کیا ہے؟ بد نصیبی کا توق۔ کیا مطلب؟ مطلب مجھے خود نہیں پتا مس، اس لیے تمہیں کیا بتاؤں۔ اس کے خوبصورت نقوش بگڑ گئے اور اس نے خفا ہو کر رفتار خطرناک حد تک تیز کر دی، مگر مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں خود جلد از جلد کسی سرکاری اسپتال پہنچنا چاہتا تھا تاکہ مجھے سرکاری تحفظ مل سکے۔ مجھے خطرہ تھا کہ درمیان میں پھر کہیں جان گرے کے آدمی مجھے اچک کر لے جانے کی کوشش نہ کریں۔ میں اسپتال کے اسٹاف سے تحفظ مانگ سکتا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ اس ملک کی انتظامیہ کا ہر فرد جان گرے کی تنظیم کا حامی ہوتا۔ کرنل بوگارٹ جیسے لوگ صرف ایک مثال تھے جو نسلی برتری کی خاطر اپنے وطن سے غداری کر رہے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہمیں قصبے میں داخل ہوئے۔ اسے صحیح معنوں میں قصبہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ مرکزی قصبہ محض چند عمارتوں کا مجموعہ تھا جو زیادہ تر سروس کے لیے مخصوص تھی، جیسے چرچ، ڈاک خانہ اور ایک عدد اسپتال۔ اسپتال زیادہ بڑا نہیں تھا، چند افراد کا عملہ تھا، مگر ہمیں فوری طبی امداد دی گئی۔ جس ڈاکٹر نے مجھے اٹینڈ کیا، میں نے اسے فوراً بتایا، سنو، مجھے تحفظ چاہیے۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا کہ نوجوان اور ملی جلی نسل کا ڈاکٹر تھا۔ کیسا تحفظ؟ تمہارے زخم تو ہم سے ہیں۔ میں زخموں کی نہیں، اپنے تحفظ کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے خطرہ ہے کہ مجھے اغوا کر لیا جائے گا۔ مجھے پولیس تحفظ چاہیے۔ میں غیر قانونی طور پر تمہارے ملک میں داخل ہوا ہوں۔ ڈاکٹر نے میری بات کو قابل توجہ نہیں سمجھا۔ وہ بدستور انہماک سے میرے زخموں کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ پھر اس نے مجھے یکے بعد دیگرے 2 انجیکشن دیے اور میرے حواسوں پر یک لخت غنودگی چھانے لگی۔ کیا میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے؟ یہی سوچتے سوچتے میں سو گیا۔